کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا رب ذوالجلال رد نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرض نمازیں ہوں اور پھر سید الایام کی جمعۃ المبارک کی واجب جماعت کے بعد کی ادائیگی ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اور ہم اس طرح سے بے نیازی کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں تو پھر یہ یقیناً ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے، اور گویا کہ ہم نے بہت کچھ پا سکتے تھے لیکن ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ تو پہلا جو وقت ذکر کیا گیا کہ جو دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے وہ فرض نماز کے متصل بعد کا ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جیسے ہی نماز کو ختم کرتے ہیں تو دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں اور اجتماعی دعا کی جاتی ہے تاکہ ایک کی آمین سے سارے کی آمین قبول ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ذکر کیا گیا، مقام ذکر کیا کہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس حصے میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر خود اس رات کو جاگنے کا اہتمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا تھا۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام جس قدر رغبت فرماتے تھے، اس رغبت میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت زیادہ قریب تر ہوتی ہے، یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جی آخری جو پہر ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات پانے والا کہ میں اسے پریشانی سے نجات دے دوں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے ذکر کیا اذان اور اقامت کے دوران کا جو وقت ہے۔ آج کل ہمارا تصور یہ ہے کہ جناب جب تک جو ہے 7:10 پر اذان ہوئی ہے تو ہم 7:28 اور 27:29 پر نماز کی تیاری کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ سارا وقت جو ہے وہ ہم اپنے دیگر مشاغل و مصروفیات میں ہی صرف کر دیتے ہیں۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سنن ابی داؤد میں ذکر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران کا جو وقت ہے اس وقت کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اذان اور اقامت کے دوران؟ جی بالکل، یہ جو سمجھے کہ مستجاب اوقات انہیں ذکر کیا گیا۔ یہ 15 منٹ تقریباً ڈیوریشن آلموسٹ، مطلب ہاں صحیح، کسی کے ہاں 20 منٹ ہے، کسی کے ہاں 15 منٹ۔ اسی طرح ذکر فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو، اچھا تو بارش جب برس رہی ہے تو اس وقت میں گلی محلے میں جا کر جو ہے وہ ٹک ٹاک نہیں بنانی ہے، بلکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے کہ اس وقت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ بلکہ وہ کوئی ایک دعا بھی لوگ فارورڈ کرتے ہیں نا، وہ بارش کے قطروں کی طرح، مطلب جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے اور درود پاک کی برکت سے دعا کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ اور پھر سجدے کی حالت کی جو دعا ہے وہ دیگر کیفیات کے مقابلے میں قبولیت کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو سجدے میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، وہ دعا یہ مسنون طریقہ، یہ بھی ایک مسنون نہیں، دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے، دعا کی قبولیت کا۔ پھر نفلی نمازوں کے دوران تو ویسے ہی سجدے کی حالت میں جو عربی دعائیں ہیں وہ کثرت کے ساتھ مانگنے کا ایک معمول بزرگوں کا رہا ہے۔ پھر ایک بڑی اہم بات، کسی کے پاس جب عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار کے پاس بیٹھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور یہ بیمار سے دعا لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہم نے جا کر جناب پولیٹکس کی بات اس بیمار سے کرنی ہوتی ہے، ہم نے جا کر جو ہے دنیا جہاں کے تجزیے کرنا، الٹا اسے پریشان کرنے کی بات۔ لیکن فرمایا کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاؤ، آداب ذکر فرمایا وہ کیا کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھو، اچھا تنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ تو تکلیف میں، اگر اس کا من کر رہا ہے کہ آپ بیٹھے وہ تو ایک الگ کیفیت ہے نا، وہ الگ کیفیت ہے کہ اتنی جب محسوس ہو جائے کہ اب یہ اکتا رہا ہے تو فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ وہاں سے منتقل ہو جائے، اور دوسرا ادب یہ ذکر کیا کہ عیادت کرتے اس کے لیے دعا کرو اور اس سے اپنے لیے اچھی بات ہے، اور یہ لوگ مس کرتے ہیں عموماً، بالکل بیمار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، بالکل۔ اچھا ایک انتہائی اہم جمعے کے دن کی ایک مقدس گھڑی کے حوالے سے یہ بتائیے، یہ بڑی آج جمعہ فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے اور ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندہ جو مانگتا ہے رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ کون سی گھڑی؟ اب وہ گھڑی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخفی فرمائی، پھر ہمارے شارحین نے اس پر کلام کیا، معمولات اکابرین سے ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ذکر فرمایا کہ دونوں خطبوں کے دوران کا جو وقت ہے، اچھا ٹھیک ہے، جب دو امام ایک خطبہ کہہ کر جی دوسرے خطبے کے لیے جب بیٹھتا ہے، فرمایا اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور لمحہ ذکر فرمایا کہ اس لمحے سے تو پھر اس کا مطلب خواتین تو محروم رہیں گی؟
مطلب میں اس کو اگر یہ سمجھوں تو یہ تو ٹوٹیلٹی میں ہوگا نا، پھر لمحہ تو اگر ہوگا تو سب کچھ ہوگا ہے۔ اجتماعیت کا چونکہ اس جانب اشارہ ہے، اور دوسرا ذکر فرمایا یہ وہ کیفیت ختم ہو جاتی، اور یہ بالاہتمام سیدہ فاطمہ الزہرا کے معمولات سے ثابت ہوا، فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان سیدہ فاطمہ الزہرا جمعہ المبارک کے دن خاص طور پر عبادت کی جانب اپنے آپ کو منتقل فرما دیتی، سیدہ کائنات کے معمول میں داخل تھا، اور ان اوقات میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن آپ منتقل ہو جاتی اور فرمایا کرتی تھی کہ اس وقت میں جو دعا مانگتی ہوں میرا رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی بہت سے صوفیاء کو دیکھا گیا، اور میں نے بھی آپ نے بھی ظاہر مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ عموماً جمعے کو عصر سے مغرب کے درمیان کے خاص معمولات رکھتے ہیں، جو معمولات سے پھر نکلتے نہیں ہیں۔ بالکل، یہ اہتمام تاکہ اس قیمتی لمحے کو جو ہے وہ غنیمت سمجھ کر گویا کہ اس سے برکت اور فیض لیا۔ ایک اور بڑی خوبصورت زمزم پیتے وقت فرمایا ماء زمزم لما شرب، فرمایا کہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے جس نیت سے اسے پیو گے وہ نیت پوری ہو جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر گئے، اور حج کے بعد جب انہیں زمزم میسر آیا تو آپ پیتے ہوئے آپ کے خیال آیا یہی کہ جناب زمزم جس نیت سے پیا جائے، تو کہتے میں نے وہاں دو دعائیں مانگی تھیں، مولا بلقینی کا فقہ دے دے اور ابن حجر عسقلانی کی حدیث کا علم دے دے۔ فرمایا میں نے وہ دعا مانگی تھی، بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ دعا میری قبول ہوئی ہے، رب نے بلقینی سے زیادہ فقہ بھی دیا ہے، عسقلانی سے زیادہ حدیثیں کا علم دیا، 2 لاکھ احادیث آپ کو زبانی یاد۔ بالکل اشارتاً میں مقامات ذکر کر دوں چند، نمبر 1 مطاف، نمبر 2 کعبۃ اللہ پر پہلی نظر، نمبر 3 اولیاء اور علماء کی مجلس، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ کنویں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک جس شخص کی دعا کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی قبول نہ ہوتی ہو، وہ باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگے، اللہ رب العزت دعا کو قبول۔ کیا اچھا فلسفہ بتایا، واہ واہ واہ، کیا فارمولا ہے۔